تو رمضان کا جو مقصد اللہ نے بتایا ہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ بچہ لاڈ پیار میں بگڑ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کے دو بچے، ایک کو ماں باپ زیادہ پیسے نہیں دیتے، ایک اعتدال میں دیتے ہیں، اور ایک بچے کو جب وہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال یہ تھا کہ جس بچے کو ہم لاڈ پیار میں پال رہے ہیں، اس کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت نیک بچہ بنے گا، یہ بہت نیک بنے گا کیونکہ اس کی ہم ہر خواہش پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ نیک بنتا ہے، یہ بگڑ جاتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، ہماری پورے سال ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر خواہش ہماری پورے سال پوری ہوتی ہے، اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ نے ہمیں حکام دیے ہیں، نظر کی حفاظت ہے، سود نہیں کھانا، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، نماز کی پابندی ہے 5 ٹائم۔ تو جب اللہ دیکھتے ہیں نا یہ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ ہم سے کچھ وقت کے لیے ایک ایسی نعمت چھینتے ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ مرغوب ترین نعمت ہے، جس کو کھانا اور پینا کہا جاتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، آپ کی کوئی بھی خواہش اگر چھوٹ جائے آپ سے، پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کام میں دل نہ لگے۔ آپ کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو کچھ گھنٹوں تک کھانا پینا نہ دیا جائے اور پینا بھی چھین لیا جائے آپ سے، ڈاکٹر لوگ آج کل فاسٹنگ کا کہتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں لیکوڈ لے سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، پانی پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر رمضان میں ہمیں صرف آدھا کپ چائے کی اجازت دے دیتے تو پورا مہینہ روزہ ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ ایک آدھا کپ، ایک گھونٹ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اللہ تعالیٰ اگر صرف صبح 8 بجے آدھا کپ چائے کی اجازت دے دیتے تو ناشتے کا لک تو آ جاتا نا، تھوڑا سا کسی سے تسلی ہو جاتی، تھوڑا سا لک آ جاتا ناشتے کا۔ وہ لک لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، یہ آسان نہیں ہے۔ 11 12 13 پورا مہینہ آپ اگر گنتی گننا شروع کریں، عام دنوں میں آپ ایک روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کس قدر ٹینشن ہوتی ہے، انسان سوچتا ہی رہتا ہے۔ وہ جس قوم سے ایک روزہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا عام دنوں میں، اس کو اللہ اچانک پورے مہینے کے روزوں کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ہمیں حکمت بتائی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر اپنے نفس پہ اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تمہاری بریکیں مضبوط ہو جائیں۔ جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں قوت ارادی بہت کمزور ہو جاتی ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے نوجوان بہت سے دیکھے ہوں گے نا، یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، یار میں یہ بننا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، میں پیسے کمانا چاہتا ہوں کمایا ہی نہیں جاتا۔ تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بریک شو تھے نا، وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی نا، خوب سمجھ لیں، وہ قوت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان ٹانگوں سے چلیں گے نہیں تو آہستہ آہستہ آپ میں چلنے کی صلاحیت ختم۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ویٹ نہیں اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ختم۔ خوب سمجھ لیں، اسی طرح اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے اندر کنٹرولنگ سسٹم آہستہ آہستہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے آسان تمام تو نہیں۔